السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رات کے اندھیرے میں جہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، کسی بھی انسان کا تو کیا کسی جانور کا بھی یہاں نام و نشان نہیں تھا، کیونکہ یہ سردیوں کی راتیں تھیں اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سکون کی نیند لے رہے تھے۔ وہیں پر میں گھر سے بے گھر ہو کر آدھی رات کو سڑکوں پر اپنے لیے پناہ تلاش کر رہی تھی۔ میں اس علاقے میں پہنچ گئی تھی جہاں آج سے پہلے میں کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ علاقہ بہت ہی سنسان تھا اور آس پاس زیادہ عمارتیں بھی نہیں تھیں، جب اچانک سے میری نظر ایک سامنے عمارت پر پڑی، جس کی حالت کچھ زیادہ اچھی تو نہ تھی، لیکن اس کے باہر لکھا ہوا تھا کہ گرلز ہاسٹل۔ مجھے بھی کسی ایسی ہی جگہ کی تلاش تھی۔ میں فوراً اس جگہ پہنچی تو وہاں کا چوکیدار بہت ہی عجیب طریقے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں چوکیدار کو سب کچھ بتا کر اس ہاسٹل کے اندر داخل ہوئی تو میری چیخ نکل گئی کہ سامنے ہی سفید ساڑی میں ایک عورت کھڑی تھی، جو مجھے دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرا رہی تھی۔ میرا نام آئمہ ہے، میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ لاہور میں میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش بھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے اماں ابا نے کبھی بھی بیٹی سمجھ کر مجھے بوجھ نہیں سمجھا تھا، اور نہ ہی کبھی میرے بابا نے یہ خواہش کی تھی کہ میری جگہ ان کا کوئی بیٹا ہوتا۔ میں سانولی سی رنگت کی تھی، خوبصورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کے لیے میں سب کچھ تھی۔ بچپن سے ہی میں نے لوگوں سے بہت باتیں سنی تھی اپنے چہرے کو لے کر۔ میں اپنے رشتہ داروں میں بھی کسی کے گھر جاتی تو میری رنگت کو لے کر اکثر لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میری اماں سے یہ کہتے کہ ان کی اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے، ایک بیٹی اللہ نے دی ہے، اور وہ بھی سانولے رنگ کی، نہ کوئی رنگ روپ ہے اور نہ ہی کوئی خوبصورتی۔ ایسے میں کل کو اگر میں جوان ہو جاؤں گی تو میرا رشتہ کون لینے آئے گا؟ لوگوں کو تو خوبصورت لڑکیاں ہی پسند آتی ہیں، مجھے کون پسند کرے گا؟ ایسی باتیں سن کر اکثر میرا دل دکھتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اماں نے اور ابا نے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ لوگ انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے۔ لوگوں کا کام باتیں کرنا ہوتا ہے، ایسے میں ان کی باتوں پر توجہ دینے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ پر توجہ دیں اور خوش رہیں۔ اماں ابا کا ساتھ ہی تھا کہ میں نے ان ساری باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھ لیا۔ میرے بابا نے میری خواہش کے مطابق مجھے اچھی تعلیم دلوا رہے تھے۔ میں اپنے کالج جایا کرتی تھی، ابا ہی مجھے چھوڑ کر آتے تھے۔ میرے ابا کی کوئی پکی نوکری نہیں تھی، کیونکہ وہ کوئی پڑھے لکھے انسان نہیں تھے، گاؤں کے رہنے والے سادہ سے لوگ تھے اور محنت مزدوری کر کے گزارا کرنے والے تھے۔ بہت سال پہلے ہی میرے ابا گاؤں سے شہر آ کر رہنے لگے تھے، کیونکہ گاؤں میں جو ان کا گھر تھا وہ ان کے بھائیوں نے مل کر فروخت کر دیا تھا، اور اپنے حصے کی رقم لے کر وہ الگ الگ شہروں میں اور الگ الگ جگہوں پر جا کر رہنے لگے تھے۔ میرے ابا بھی مجھے اور اماں کو لے کر شہر آ گئے تھے، اور یہاں پر انہی پیسوں سے میرے ابا نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا۔ اس گھر کے دو حصے تھے، ایک حصے میں ہم تینوں گھر والے رہتے تھے، جبکہ دوسرا حصہ میرے ابا نے کرائے پر دیا تھا۔ وہاں سے کرایہ آ جاتا تھا اور ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے ابا محنت مزدوری کا کام کرتے تھے، اور وہیں سے جو پیسے ملتے تھے اس سے ہمارا گزر بسر چل رہا تھا۔ زیادہ عیش کی زندگی تو نہیں تھی، لیکن ایک اچھی زندگی میرے ابا ہم لوگوں کو دے رہے تھے۔ زندگی اسی طرح سے پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی اور ہم لوگ بہت خوش تھے۔ لیکن پھر ایک حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ میرے کالج کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور میں اب گھر پر ہی موجود ہوتی تھی۔ اس دن بھی میں گھر پر موجود تھی جب میری اماں ابا کو اچانک سے کہیں جانا پڑا۔ ہمارے دور کے رشتہ داروں کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی تھی۔ اماں ابا کو وہیں جانا تھا، اور اماں نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ شام تک واپس آ جائیں گے، میں فکر نہ کرو۔ ویسے بھی اس محلے میں کافی عرصے سے رہ رہے تھے، بہت سی لڑکیاں جاننے والی تھیں، میری سہیلیاں تھیں، تو وہ بھی گھر آ جاتی تھیں۔ جب اماں کو کہیں جانا ہوتا اور میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو محلے میں سے میں اپنی کسی سہیلی کو گھر بلا لیتی اور میرا اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ اماں ابا گھر سے ناشتہ کر کے نکلے تھے،
جبکہ میں اپنی سہیلی ساجدہ کو گھر لے آئی تھی۔ سارا دن میں نے ساجدہ کے ساتھ گزارا، گھر کے کام کاج ختم کیے اور اماں ابا کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اماں جانے سے پہلے مجھے یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ رات تک واپس آ جائیں گی۔ پورا دن اسی انتظار میں گزرا تھا اور اس طرح سے شام ہو گئی، مغرب ہونے والی تھی اور اب میں پریشان ہونے لگی تھی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اماں ابا مغرب سے پہلے گھر آ جاتے تھے، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں۔ انہوں نے کبھی بھی کہیں پر اتنا وقت نہیں لگایا تھا، اور اب تو ساجدہ بھی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں کافی دیر انتظار کرتی رہی۔ اس کے بعد میں نے ابا کو فون کرنا شروع کیا تو ان کا فون بند تھا۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہونے لگی۔ جیسے جیسے رات بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے ایک تو اس چیز کا خوف تھا کہ میں گھر میں اکیلی موجود ہوں، اور دوسرا یہ تھا کہ اماں ابا ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنے لاپرواہ اور غیر ذمہ دار تو بالکل بھی نہیں تھے۔ دل ہی دل میں ان کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگی۔ اور پھر جب میں نے اپنے چچا کو فون کیا تو انہوں نے ایسی خبر سنائی جسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری اماں ابا گھر واپس آ رہے تھے اور ان کو آتے ہوئے تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے شاید میرے ابا سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ نہیں پائے تھے۔ اسی گاڑی سے ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں میری اماں اور ابا دونوں ہی اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے تھے۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میری کل کائنات تو وہی لوگ تھے جو مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد اب میں اکیلی اس گھر میں کیسے رہ سکتی تھی؟ میرے چچا گھر آئے تھے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میرے ابا کے 3 بھائی تھے، 2 ان سے بڑے تھے اور 1 ان سے چھوٹے۔ جو میرے بڑے 2 تایا تھے وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اسی لیے ان سے ہمارا بہت کم ملنا جلنا تھا، جبکہ میرے چچا اسی شہر میں رہتے تھے، اور اسی لیے سب لوگوں نے میری ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دی تھی۔ انہوں نے بھی میری ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار نہیں کیا، لیکن ان کی بیوی اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ چچا نے چچی کو کس طرح سے اس بات پر راضی کیا، اور آخر کار اس بات پر راضی ہو گئی اور مجھے اپنے گھر چلنے کے لیے کہا۔ میں نے اپنے گھر سے اپنا کوئی ضروری سامان اٹھایا اور برے دل کے ساتھ ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس گھر میں نے اپنے اماں ابا کے ساتھ رہنے کے کتنے خواب دیکھے تھے، کیا کچھ سوچا تھا کہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی اور اپنے ابا کو اور اپنی ماں کو ایک اچھی زندگی دوں گی، انہیں وہ ساری خوشیاں دوں گی جن کے وہ حقدار تھے۔ لیکن زندگی نے کیا سے کیا کر دیا تھا۔ میں چچی کے گھر آ کر ان کے ساتھ رہنے لگی تھی، جبکہ میرے چچا نے ہمارا گھر کرائے پر دے دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہاں سے جو بھی پیسے آئیں گے اس سے وہ میرے سارے اخراجات پورے کریں گے۔ کیونکہ میرے چچا بھی بہت زیادہ امیر نہیں تھے، ان کی اپنی 3 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ شروع میں تو پھر بھی کچھ حالات ٹھیک تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے اس گھر کے حالات بھی بدلنے لگے۔ میری چچی شروع میں تو مجھے کچھ نہیں کہتی تھی اور خاموش رہتی، مگر اب انہوں نے ہر بات پر مجھے روک ٹوک کرنی شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ میری آگے کی پڑھائی بھی ان لوگوں نے چڑھا دی تھی، یہ کہہ کر کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جبکہ جو ہمارا گھر تھا اس کا جتنا بھی کرایہ تھا وہ سارا میرے چچا ہی رکھتے تھے۔ مجھے تو کبھی ان میں سے چند پیسے بھی نہیں ملے تھے، مگر میں خاموش رہتی، سارا دن گھر کے کام کرتی اور چچی کی اور ان کی بیٹیوں کی باتیں سنتی۔ وہ بھی مجھے ہر وقت میرے رنگ کی اور میرے روپ کے تانے دیتی رہتی، یہ کہتی رہتی کہ میں اپنے سیاہ رنگ کی طرح اپنا ایک سیاہ بخت لے کر اس دنیا میں آئی ہوں۔ اسی لیے تو جب سے اپنے ماں باپ کی زندگی میں آئی تھی اس کے بعد ان کی کوئی اور دوسری اولاد نہیں تھی، اور اب جب کہ انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا تو بڑے ہونے پر بھی انہیں کیا حاصل ہوا؟ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور یہ یقیناً میری ہی وجہ سے، میری نحوست کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ ان کی اس قسم کی کڑوی باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھیں، لیکن میں خاموشی سے سنتی رہتی
میری اماں ابا نے میرے رنگ کو لے کر جو اعتماد میرے اندر پیدا کیا تھا، ان کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ لوگ مجھے بار بار اسی بات کا تانا دے دیتے تھے اور مجھے اس بات کا احساس دلاتے تھے کہ میں باقی لڑکیوں کی طرح خوبصورت نہیں ہوں اور میں اپنی پہچان کہیں کھوتی جا رہی تھی۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھے مقام پر پہنچ جاؤں گی، اور ایک تعلیم ہی ہوتی ہے جو انسان کو دوسروں سے الگ بناتی ہے، یہ رنگ روپ کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ لیکن اب تو میرے پاس یہ آسرا بھی نہیں تھا، کیونکہ چچا نے میری تعلیم رکوا دی تھی۔ زندگی اسی طرح سے چل رہی تھی اور کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں ہر وقت اماں ابا کو یاد کرتی رہتی تھی اور ان کے لیے دعا کر دیتی۔ ایک دن اسی طرح سے میری چچی کو مجھ پر بہت غصہ تھا، کیونکہ جس مقصد کے لیے انہوں نے مجھے اس گھر میں رکھا تھا، ان کا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ پہلے وہ مجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن چچا نے ان سے ایسا کیا کہا تھا کہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس بات کا راز مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا، جب میری چچی نے رات کے اندھیرے میں مجھے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب وہ مزید میرے وجود کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کے اپنے بچے ہیں اور ان کے اپنے بہت سارے اخراجات ہیں۔ میرا بوجھ وہ لوگ مزید نہیں اٹھا سکتے اور اب مجھے اس گھر کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ میں نے ان کی بہت منت سماجت کی کہ وہ رات کے اس پہر مجھے گھر سے نہ نکالیں۔ مجھے تو ویسے ہی اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، مگر میری چچی کو مجھ پر ذرا ترس نہ آیا۔ چچا وہ تو گھر پر ہی موجود نہیں تھے، وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور اسی بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مجھے گھر سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا تھا اور یہ کہا کہ صبح تک میں انہیں یہاں پر نظر نہ آؤں، اور اگر میں یہاں پر موجود ہوئی بھی تب بھی ان کے گھر کے دروازے میرے لیے بالکل نہیں کھلیں گے۔ چچی نے میرے اوپر چوری کا الزام لگایا تھا، کیونکہ پورے گھر کے کام کاج کی ذمہ داری تھی میری، صاف صفائی بھی میں ہی کرتی تھی۔ تو چچی کی سونے کی چین چوری ہو گئی تھی، جو کہ میں نے بالکل نہیں چرائی تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ جس سے صرف ایک بہانہ تھا مجھے گھر سے نکالنے کا، ورنہ آج سے پہلے تو اس گھر میں سے کوئی بھی چیز کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تھی، اور نہ یہ کوئی باہر کا انسان اس گھر میں آتا تھا۔ انہیں صرف مجھے گھر سے نکالنے کا کوئی بہانہ چاہیے، اور وہ انہوں نے خود سے تیار کر لیا تھا۔ مجھ پر چوری کا الزام لگا کر مجھے گھر سے باہر کھڑا کر دیا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پریشانی اور خوف کی وجہ سے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو اچانک سے دماغ میں یہ خیال آیا کہ ابا کا گھر جو ہمارا گھر تھا، کیوں نہ میں وہاں چلی جاؤں۔ وہاں پر جو بھی کرایہ دار رہتے ہوں گے ان سے گھر خالی کروا لوں گی اور اپنے گھر میں رہنے لگوں گی، کیونکہ اس گھر کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب میں اس گھر میں پہنچی اور وہاں کے رہنے والوں کو میں نے یہ بتایا کہ یہ گھر میرے بابا کا ہے، تو وہ لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے یہ گھر ایک آدمی سے خرید لیا ہے۔ جب انہوں نے اس آدمی کا نام بتایا تو میں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو میرے چچا کا نام لے رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے مجھے بنا بتائے ہی میرے بابا کا گھر بیچ دیا تھا، اور میری چچی نے بھی مجھے اسی لیے اپنے گھر میں رکھا تھا، کیونکہ انہیں میرے ساتھ ساتھ اس گھر کا کرایہ بھی تو ملتا تھا۔ اور اب جب کہ میرے چچا نے اس گھر کو بیچ کر ایک اچھی خاصی رقم وصول کر لی تھی، تو اب انہیں میری کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے اپنی یتیم بھتیجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ میں خاموشی سے چلتی جا رہی تھی اور ہاتھ میں پیسے بھی نہیں تھے کہ رکشے کا کرایہ ادا کر کے کہیں چلی جاؤں۔ اسی طرح سے خاموشی سے چلتی جا رہی تھی جب ایک ویران سی جگہ پر آ کر میں ٹھہر گئی۔ آس پاس میں نے دیکھا تو وہاں پر اتنی آبادی نہیں تھی جیسے کہ شہر کے دوسرے علاقوں میں ہوتی ہے۔ وہ علاقہ قدرے سنسان سا تھا اور وہاں پر زیادہ گھر اور بلڈنگ بھی نہیں تھی۔ آج سے پہلے تو میں نے اس جگہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں کبھی یہاں آئی تھی، جب اچانک سے میری نظر سامنے بنی ایک بلڈنگ پر گئی، جو کہ کچھ اچھی حالت میں تو نہیں تھی، لیکن اس کے باہر لکھا ہوا بورڈ میرے لیے خوشی کی علامت تھا، کیونکہ اس کے اوپر گرلز ہاسٹل لکھا ہوا تھا۔
مجھے ایسی ہی کسی جگہ کی تلاش تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو وہاں پر ایک چوکیدار ہاسٹل کے باہر بیٹھا ہوا تھا، جو کہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور عجیب سی سرگوشی نما آواز میں اس نے مجھ سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی، اور یہ کہا کہ یہاں پر تو دن کے اجالے میں بھی لوگ کم آتے ہیں، اور میں رات کے اس وقت یہاں پر کیوں موجود ہوں؟ اس کی بات سن کر تو میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ بات واقعی میں سوچنے والی تھی کہ یہاں پر کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی جانور آس پاس دکھائی دے رہا تھا۔ اس چوکیدار کے علاوہ مجھے اور کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا اور یہ کہا کہ مجھے یہاں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، تو اس نے مجھے اندر جانے کے لیے کہا۔ اس نے گیٹ کھولتے ہی جب میں اس ہاسٹل کے اندر داخل ہوئی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی کھنڈر میں آ گئی ہوں۔ سامنے ہی بڑے بڑے جالے لگے ہوئے تھے، ایسے جیسے برسوں سے یہاں پر کوئی نہیں رہتا۔ میں کافی پریشان ہوئی تھی کہ اگر یہاں پر کوئی نہیں رہتا تھا تو پھر وہ چوکیدار باہر کیوں موجود تھا، اور اس نے مجھے اندر آنے کے لیے کیوں کہا؟ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے واپس مڑتی، اچانک ہی میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ سفید ساڑی میں ایک عورت کھڑی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اسے دیکھتے ہی میری جان ہوا ہونے لگی۔ ایسی عورتیں تو میں نے آج تک فلموں ڈراموں میں ہی دیکھی تھی، جو کسی پرانی حویلی میں یا کھنڈر نما عمارت میں موجود ہوتی، اور وہ عورتیں کوئی انسان نہیں ہوتی۔ اسے دیکھ کر بھی کچھ ایسا ہی احساس ہوا تھا۔ میرے ڈر کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً سے بول اٹھی کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی جن بھوت نہیں ہے بلکہ جیتی جاگتی انسان ہے۔ اگر مجھے یقین نہیں آتا تو میں اس کے قریب جا کر اسے ہاتھ لگا کر دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسنے لگی، اور پوری عمارت میں اس کے کہے گونج رہے تھے کہ جیسے خالی کمرے میں کسی کی آواز گونجتی ہے۔ اس عورت نے مجھ سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، یہ بھی کہ میرے پاس فی الحال ان کو دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو اس عورت نے سر سے لے کر پیروں تک میرا جائزہ لیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے میں خاموشی سے اس عورت کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے مجھے اوپر ایک کمرے میں لے آئی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ جب اس نے کھولا تو کمرے میں 2 بیڈ اور چھوٹی سی الماری موجود تھی۔ ضروری چیزیں تھیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ وہ اس ہاسٹل کی مالکن ہے اور یہاں پر بہت ساری لڑکیاں رہنے کے لیے آتی جاتی رہتی ہیں۔ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دے گی، اور جیسے ہی میرے پاس پیسے ہوں گے اور میرا کوئی کام لگے گا تو میں اسے یہاں رہنے کا کرایہ ادا کر دوں۔ وہ مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ کمرہ ہاسٹل کے باقی حصے سے اس قدر مختلف تھا جیسے کہ میں نے اندر آتے ہی بڑے بڑے جالے اور دھول مٹی دیکھی تھی، لیکن یہ کمرہ بہت ہی صاف ستھرا، بہت ہی اچھے طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ یہ کمرہ اسی ہاسٹل کا ہے جس کی حالت باہر سے اتنی خراب ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب عورت اچانک سے بولی کہ اس نے جان بوجھ کر ہی اس ہاسٹل کے باہر سے حالت ایسی رکھی ہوئی ہے کیونکہ پھر اسے ہاسٹل کا ٹیکس بھی دینا ہوگا، جبکہ اس نے یہ ہاسٹل مجبور لڑکیوں کے لیے بنایا ہے جن کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہوتی اور بہت ہی کم کرایہ لیتی ہیں، اور کچھ میرے جیسی لڑکیاں آتی ہیں، انہیں تو وہ ویسے ہی یہاں رہنے کی جگہ دے دیتے ہیں۔ ایسے میں وہ ٹیکس وغیرہ ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے باہر سے اسی طرح سے لگتا ہے کہ اس ہاسٹل میں کوئی نہیں رہتا اور یہ خالی اور ویران کھنڈر ہے۔ میں حیران تھی کہ میں نے تو اس بارے میں اس سے کوئی سوال کیا ہی نہیں، اور اس نے خود سے ہی مجھے سارے جواب دے دیے۔ خیر، اس کے بعد سے تھوڑی سی مطمئن ہوئی تھی جب اس نے مجھے یہی کمرے میں آرام کرنے کا کہا۔ خود یہاں سے چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور خاموشی سے کمرے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر اسی طرح سے گزری تھی جب مجھے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اب مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے۔ آرام کرنے کے لیے گھر سے جیسے ہی میں بستر پر لیٹی تو تھوڑی دیر بعد مجھے لڑکیوں کی عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پوری رات اسی طرح سے گزری۔ جب اس عورت نے مجھ سے یہ کہا کہ جب تک مجھے کوئی کام نہیں مل جاتا
میں اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے یہاں کے کام کر دیا کروں تو مجھے یہاں رہنے کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کے کھانے کے اخراجات اٹھانے پڑیں گے۔ میں مان گئی تھی کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگلے دن ایک لڑکی میرے کمرے میں رہنے کے لیے آ گئی۔ وہ لڑکی دن میں یہاں رہنے کے لیے آئی تھی اور بڑی ہی خوش تھی، دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور میرے ساتھ یہاں رہنے لگی۔ رات کو ہم دونوں کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جب صبح اٹھ کر میں نے دیکھا تو وہ لڑکی اپنے بستر پر موجود ہی نہیں تھی۔ جب میں نے یہاں کی میڈم سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ لڑکی صبح صبح ہی ہاسٹل چھوڑ کر چلی گئی، اسے اپنے گھر ضروری کام تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد سے ایسا ہی ہونے لگا۔ ہر روز ایک نئی لڑکی یہاں پر میرے ساتھ کمرے میں رہنے کے لیے آتی اور صبح اٹھنے پر وہ لڑکی اپنے بستر پر موجود ہی نہ ہوتی اور وہ ہاسٹل چھوڑ کر چلی جاتی۔ ہاسٹل کے باقی کمرے میں نے نہیں دیکھے تھے، میں صرف ایک کمرے تک ہی محدود تھی، جبکہ میڈم کا کہنا تھا کہ رات کو جو لڑکیوں کی آوازیں مجھے سنائی دیتی ہیں یہ دوسری لڑکیاں ہیں جو یہاں پر رہتی ہیں اور انہی کے شور کی آواز مجھے آتی ہے۔ اب اس طرح سے روزانہ ہونے لگا۔ روز ہی ایک نئی لڑکی میرے ساتھ اس ہاسٹل کے کمرے میں رہنے کے لیے آتی اور اگلے ہی دن وہ لڑکی ہاسٹل چھوڑ کر چلی جاتی اور اس کے جانے کی کوئی وجہ بھی مجھے معلوم نہیں ہوتی تھی، جبکہ میں یہاں پر پچھلے 15 دنوں سے رہ رہی تھی، مگر میں نے ابھی تک یہ کمرہ اور یہ ہاسٹل نہیں چھوڑا تھا۔ میرا یہاں پر اچھا گزارا ہو رہا تھا، مجھے 3 وقت کا کھانا مل جاتا تھا اور میں میڈم کے کہنے پر ہر وہ کام کر دیتی تھی جو مجھے کرنے کے لیے کہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرنی شروع کر دی تھی، مگر ابھی تک مجھے کوئی بھی اچھی نوکری نہیں ملی تھی۔ ایک روز اسی طرح سے میں نوکری کی تلاش میں گئی تو ایک لڑکی سے میری ملاقات ہوئی۔ جب اس نے میرے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا کہ میں کہاں رہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی گھبرا گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کہ اس نے سنا ہے وہ ہاسٹل تو کافی عرصے سے بند ہے، وہاں تو کوئی نہیں رہتا، وہاں آصف کا سایہ ہے، میں فوراً وہ ہاسٹل چھوڑ دوں۔ مجھے اس کی بات کچھ عجیب سی لگی۔ مجھے لگا وہ کوئی مذاق کر رہی ہے یا پھر مجھے ڈرانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اسی لیے میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر جب سے میں واپس آئی تھی تب سے میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی باتیں میرے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ جب میں نے اس کی باتوں پر غور کرنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں نے کبھی بھی ہاسٹل میں لڑکیوں کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی اور کو، بس میڈم اور چوکیدار کے علاوہ کسی سے میری ملاقات نہ ہوئی تھی، جبکہ مالکن کا کہنا تھا کہ یہاں پر میرے علاوہ اور بھی لڑکیاں رہتی ہیں۔ میرا صرف ایک ہی لڑکی سے سامنا ہوتا تھا اور وہ جو میرے کمرے میں رہنے کے لیے آتی تھی، اور وہ بھی ایک دن کے بعد ہی ہاسٹل چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ سوچنے لگی تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو ایسا تھا جو میری آنکھوں سے اوجھل تھا یا پھر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن ایک نئی لڑکی ہاسٹل میں آئی تو وہ لڑکی کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے ٹال دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہے، ان سے دور آ کر رہ رہی ہے، اسی لیے میں بھی چپ ہو گئی۔ جب اس نے مجھے پوری بات نہ بتائی تو میں بھی چپ ہو گئی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی جگہ پر سو جاؤں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ جب اس نے درخواست کی تو میں بھی خاموشی سے مان گئی۔ آخر اس میں کیا برائی تھی؟ میں اس لڑکی کی جگہ پر سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ وہ لڑکی میری جگہ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مگر ابھی آدھی رات ہی گزری تھی جب میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، جب میرے ساتھ بستر پر کوئی اور بھی موجود تھا اور وہ میرے چہرے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بے ہوش کرنا چاہتا تھا۔ اچانک سے ہی کسی نے اپنا بھاری ہاتھ میرے چہرے پر رکھا اور اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں موجود تھی اور وہی لڑکی جس نے مجھے اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے کہا تھا وہ میرے ساتھ موجود تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور نظروں ہی نظروں میں اس سے یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا؟ تو اس لڑکی نے مجھے پوری حقیقت بتائی۔ اس نے بتایا کہ جس ہاسٹل میں میں رہنے کے لیے گئی تھی وہاں پر کسی آصف کا سایہ نہیں تھا،
یہ صرف لوگوں میں خوف پھیلانے کے لیے بات پھیلائی گئی تھی۔ حقیقت میں اس ہاسٹل میں بہت ہی غیر قانونی کام ہوتے تھے۔ وہاں کی جو مالکن تھی وہ اس ہاسٹل کو اپنے دھندے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ یہاں پر جو بھی کوئی لڑکی رہنے کے لیے آتی تو وہ ہاسٹل کی میڈم خوشی خوشی اسے اس ہاسٹل میں رہنے کی جگہ دے دیتی۔ یہاں پر اکثر مجبور اور بے بس لڑکیاں ہی آتی تھیں، اور جو لڑکیاں ان میں خوبصورت ہوتی تھیں میڈم راتوں رات انہیں یہاں سے اغوا کروا کر غائب کر دیتی تھی اور انہیں آگے بیچ دیتی تھی، جبکہ کسی کو بھی کانوں کان اس بات کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ باہر سے دیکھنے میں یہ ہاسٹل ایک خالی اور کھنڈر عمارت لگتا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے اس کی بہن بھی کسی لڑکے کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، لیکن اس کا اپنی بہن سے رابطہ تھا۔ جب اس کی بہن نے بتایا کہ وہ لڑکا جس کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی وہ اسے لینے کے لیے آیا ہی نہیں، ایسے میں وہ گھر واپس نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے وہ اس ہاسٹل میں رہنے کے لیے آ گئی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس کی بہن سے اس کی بات تب تک ہوتی تھی جب تک وہ اس ہاسٹل میں آئی تھی۔ اس کے بعد اس کی بہن سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے اس بارے میں معلومات اکٹھی کرنی شروع کی تو اس سے یہ ساری سچائی معلوم ہوئی تھی، اس لیے وہ اس ہاسٹل کی میڈم کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی اور اپنی بہن کے ساتھ کی گئی زیادتی کا اور اس کے ساتھ اور بھی لڑکیوں کے ساتھ کی گئی زیادتی کا اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور اسے اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ اس ہاسٹل میں باقی لڑکیوں کی طرح مجبور بن کر آئی تھی۔ میڈم صرف خوبصورت لڑکیوں کو ہی یہاں سے اغوا کرواتی تھی۔ میں اب تک اس لیے محفوظ تھی کیونکہ میں دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھی، اور میڈم نے مجھے اس لیے ہاسٹل میں پناہ دے رکھی تھی کہ مجھ سے وہ یہاں کے کام وغیرہ کروا لیا کریں گی۔ اس لڑکی نے جب مجھے دیکھا تھا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ میں یہاں اب تک کیوں موجود ہوں، اسی لیے جان بوجھ کر اس نے مجھے اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ میڈم یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرا کون سا بستر ہے اور نئی آنے والی لڑکی کا بستر دوسرا ہوتا تھا۔ اسی لیے جو بھی لڑکی اس بستر پر موجود ہوتی تھی رات کے اندھیرے میں اسے بے ہوش کر کے اغوا کر کے یہاں سے کہیں اور بھیج دیا جاتا تھا۔ اس لڑکی نے جان بوجھ کر مجھے اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ ان لوگوں کی حقیقت سب کے سامنے لا سکے، جبکہ پولیس کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس آدمی نے آ کر مجھے بے ہوش کیا تھا اور مجھے یہاں سے لے جانے کی کوشش کی تھی تو اس لڑکی کے کہنے کے مطابق پولیس یہاں آ گئی تھی اور اس نے ان سب لوگوں کو یہاں سے گرفتار کر لیا تھا جو یہاں پر یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اس ہاسٹل کے جو بند کمرے تھے وہاں پر بہت سی لڑکیوں کو قید کر کے بھی رکھا گیا تھا، اور رات میں جو لڑکیوں کا شور سنائی دیتا تھا حقیقت میں وہ لڑکیاں یہاں رہتی نہیں تھیں بلکہ یہاں انہیں قید کیا گیا تھا۔ اس لڑکی کی ہمت کی وجہ سے ساری لڑکیوں کو آزادی مل گئی تھی اور سب لڑکیاں بحفاظت اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں، جبکہ جن لڑکیوں کو میڈم یہاں سے بھیج چکی تھی ان میں سے کچھ کا تو پتہ چل گیا تھا، لیکن کچھ کو تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی اچھی نظر آنے والی میڈم اس قدر گھٹیا کھیل کھیل رہی ہوگی، اور میں جو ہر وقت یہ کہتی رہتی تھی کہ میرا رنگ و روپ باقیوں سے کم ہے اور اسی رنگ و روپ نے مجھے ہر جگہ شرمندہ کروایا تھا، مگر آج میں اپنے اسی سانولے رنگ کی وجہ سے ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسنے سے بچ گئی تھی۔ اگر میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح خوبصورت ہوتی تو شاید میں بھی یہاں پر موجود نہ ہوتی، مجھے بھی جانے کہاں سے کہاں بھیج دیا گیا ہوتا، اور شاید میں وہاں سے کبھی واپس بھی نہ آتی اور جانے کن کن لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنتی۔ اور آج مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو جیسا بناتا ہے بہت سوچ سمجھ کر بناتا ہے، اور ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بہتری چھپی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ اس لڑکی کو جب میں نے اپنے حالات بتائے تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو تو کھو چکی ہے، لیکن شاید میرے ذریعے سے ہی خدا نے اس کی بہن اسے واپس کر دی ہے۔ اسی لیے وہ لڑکی خوشی خوشی مجھے اپنے گھر لے آئی اور میں اس کے گھر پر آ کر رہنا شروع کر دیا۔ یہاں پر رہتے ہوئے میں نے اپنی نوکری کرنی شروع کر دی تھی۔ مجھے ایک بہت اچھی نوکری مل گئی تھی
کیونکہ میری تعلیم اچھی تھی۔ میرے بابا نے مجھے اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ جس لڑکی کے ساتھ میں اس کے گھر میں رہنے کے لیے گئی تھی، اس کے بھائی کو میں پہلی نظر میں اچھی لگی تھی، اور اس نے اپنے گھر والوں سے بات کر کے میرا اور اپنا رشتہ بھی طے کروا لیا تھا۔ میری منگنی ہو گئی تھی، اور اب میرے پاس اپنی اچھی نوکری بھی تھی جس سے مجھے اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ میں اپنے ابا کا گھر واپس لینا چاہتی تھی جو چچا نے دھوکے سے بیچ دیا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے چچا کے خلاف کیس کیا تھا کہ انہوں نے بغیر میری اجازت کے میرے ابا کا گھر فروخت کر دیا تھا۔ میرے چچا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے گھر کے حالات بہت برے ہو گئے تھے۔ میرے ابا کا گھر جو انہوں نے بیچا تھا، اس سے ملنے والے سارے پیسے ان کے گھر سے چوری ہو گئے تھے، جبکہ میری چچی نے بہت ساری نئی چیزیں خرید لی تھی، یہ سوچ کر کہ جو رقم انہیں میرے ابا کے گھر کی ملے اس سے وہ پیسے ادا کر دیں گی۔ لیکن کیونکہ وہ پیسے چوری ہو گئے تھے، اسی لیے وہ ان چیزوں کی قیمت ادا نہیں کر پائے تھے، جس کی وجہ سے میرے چچا قرضے کے نیچے ڈوب گئے تھے۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اپنی درخواست واپس لے لی تھی اور اپنے چچا پر کوئی کیس نہ کیا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ زندگی میں کبھی پیسے جمع کروں گی، اور جب اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ میں اپنے ابا کا گھر دوبارہ سے واپس خرید سکوں تو میں اس گھر کو خرید لوں گی۔ مجھے دولت کا لالچ نہیں تھا، میں صرف اپنے اماں ابا کی آخری نشانی کو اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس لیے میں اس گھر کو واپس حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اس میں کتنا وقت لگے گا۔ تھوڑے ہی وقت بعد میری شادی ہو گئی تھی اور میں اپنی زندگی میں خوش رہنے لگی تھی۔ میں نے زندگی سے یہی سیکھا تھا کہ اگر زندگی ہم سے کچھ لیتی ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور دیتی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دوسروں سے بہت مختلف بناتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔